فرقہ پرست کہتے ہیں کہ نبی کی سنت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہر نبی کا اسوہ حسنہ اور سنتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نبی کا اسوہ حسنہ صرف قرآن میں ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے، قرآن میں سورہ نمبر 60 الممتحنہ آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا تمہارے لیے نمونہ نہیں کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کے دلوانی کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ حسنہ کی الگ الگ کتابیں علاوہ قرآن نازل ہوئی تھیں کہ جن پر وہ اطیعوا الرسول یا اطیعوا الرسول والذین معہ کے نام پر عمل کرتے تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہوا، جس کا اظہار وہ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 6 میں ان الفاظ میں فرما کر رہے ہیں، اور سورہ کا نام ہے سورہ الانعام۔ ترجمہ ہے کہ کہہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ اور پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 10 میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں، سورہ یونس آیت نمبر 15، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کرو۔ کہہ دو میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروں۔ تو ان آیات کی تصریف سے ثابت یہ ہوا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جس اسوہ پر عمل کرنے کا حکم سورہ نمبر 4 آیت نمبر 60 میں ہوا، وہ اس حکم کی پیروی قرآن کی اتباع کر کے کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابراہیم علیہ السلام کی اطیع الرسول کے لیے کوئی الگ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، اور نہ ہی والزین، یعنی جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، والذین معہ کی اطاعت کے لیے اگر الگ سے درجنوں کتابیں ان پر نازل نہیں ہوئیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہوا جس کی وہ اتباع کرتے تھے، اور قرآن ہی کی اتباع میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ حسنہ کی اطاعت موجود ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت قرآن سے ملاحظہ فرمائیں، سورہ نساء آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہاری رہنمائی فرما دے ان لوگوں کی سنتوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم پر مہربانی کرتا ہے کیونکہ اللہ علم والا حکیم ہے۔
یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ان سے پہلے گزرے تمام انبیاء اور رسول کی سنتیں یعنی اسوہ حسنہ اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ یعنی سنت بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ تو اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نہ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ یا سنتوں کی اتباع کے لیے قرآن سے الگ کسی کتاب کی اتباع کی، اور نہ اب ہمیں اطیع الرسول کے نام پر ایسی کسی غیر از قرآن کتاب کی ضرورت ہے۔ قرآن ہی کی اتباع میں اللہ کی اطاعت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع موجود ہے۔ جو اس کی اتباع کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے الگ سے کسی کتاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرما، یا رب العالمین۔